نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، دلائل توحید کے ضمن میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم ربوبیت کی دلیل کا مطالعہ کریں گے۔ ربوبیت کی دلیل کیا ہوتی ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آیت الکرسی جو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہی ہوتی ہے، اس کے آغاز کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کیوں نہیں کہ وہ الحی بھی ہے القیوم بھی ہے، وہ اپنی ذات میں زندہ ہے، اسے اپنی زندگی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، سب کو زندہ کرتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی ہے القیوم ہے، وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، اسے اپنی بقا کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو بھی باقی رکھے ہوئے ہے، یعنی زندگی اور بقائے زندگی، یہ ربوبیت ہے کہ پیدا کیا جائے اور زندگی کو برقرار رکھا جائے، حیات دی جائے اور اسباب حیات مہیا کیے جائیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ ابھی ہم وہ آیات دیکھیں گے، ان میں سے چند آیات دیکھیں گے جو قرآن مجید میں آئی ہیں، لیکن قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرتا ہے الحی القیوم، تو اصل میں یہ ربوبیت کی گویا کہ ایک مکمل ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ زندگی بھی دی ہے اور زندگی کو باقی بھی رکھا ہے۔ توحید کی جو پہلی دلیل ہے اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی سے یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن مجید نے اس کو اسی طریقے پر بیان کیا ہے کہ یہ پہلی دلیل، یہ دوسری دلیل، یہ تیسری دلیل۔ یہ تو اس طالب علم کی اپنی ترتیب ہے جو اس نے قائم کی ہے۔ قرآن مجید تو متفرق طور پر ان چیزوں کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا طریقہ تذکیر ہے۔ قرآن مجید علمی مقدمات کو کتابی طریقے سے بیان نہیں کرتا، نصابی طریقے سے بیان نہیں کرتا، وہ تذکیر کی کتاب ہے، نصاب کی کتاب نہیں ہے، تو جگہ جگہ وہ دہرائے جاتے ہیں۔ اس زمن میں جو بات سب سے پہلی سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے یہ جو زندگی ہے، یہ جو ربوبیت ہے، یہ تو ایک ناقابل تردید مشاہدہ ہے، یعنی کرۂ ارض واحد جگہ ہے اس کائنات میں، جتنی بھی کائنات انسانوں نے دیکھی ہے، کہ جہاں زندگی پائی جاتی ہے، اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہزاروں لاکھوں اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب پائے جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کی گنتی کی جائے تو ہم تھک جائیں گے، وہ اسباب ختم نہیں ہوں گے۔ ان میں سے چند موٹے موٹے اسباب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص بادنہ تعامل سے سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین آپ کے علم میں ہے کہ سورج سے کم و بیش 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے، یہ ایک فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کی بنا پر، اس خاص فاصلے کی بنا پر ہماری زمین پر ایک بالکل معتدل درجہ حرارت موجود ہے، یعنی انسان نہ بہت زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتے ہیں، نہ بہت کم درجہ حرارت برداشت کر سکتے ہیں، تو انتہائی مناسب، متوازن اور معتدل ٹیمپریچر ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ اس فاصلے کی وجہ سے جو زمین اور سورج کے درمیان ہے۔ پھر دن اور رات کا مسلسل آنا جانا، اگر زمین پر مستقل دن رہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین جہنم بن جائے گی، اور اگر مسلسل رات رہے تو درجہ حرارت گرتا چلا جائے گا۔ اور معاملہ صرف درجہ حرارت کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں رات اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہم سکون سے سو سکیں، اور ہمیں دن اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ ہے جو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہاں مختلف گیسیں موجود ہیں، ان کا ایک خاص تناسب ہے، یہ تناسب اگر بگڑ جائے تو پھر زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس میں بعض گیسیں زہریلی ہیں، خود ہماری جو آکسیجن ہے اس کے متعلق معلوم ہے کہ اس تناسب میں نہ ہو، ذرا سی زیادہ ہو جائے تو ہر چیز کو آگ لگ جائے، آکسیجن جو ہے وہ چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو لائف سپورٹنگ سسٹم ہے، یعنی سمجھیے کہ اوزون سے لے کر اوشن تک، یعنی سمندر بھی اس میں شامل ہیں، اوزون کی لیئر بھی شامل ہے، اور اس میں سے کوئی چیز بھی اگر اپنا فنکشن سر انجام دینا ختم کر دے یا اس کی اپنی
ہستی ختم ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس پورے لائف سپورٹنگ سسٹم کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کی ایسی انواع لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وجود میں آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور سب کو چھوڑیے، خود اپنے وجود کو دیکھیے کہ ہمارے اپنے وجود میں کتنی حیرت انگیز نشانیاں ہیں۔ ہم کس طریقے سے حیرت انگیز طور پہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ قرآن ان کا بیان بھی کرتا ہے کہ انسان نطفہ ہوتا ہے، اور پھر انسان مضغہ ہوتا ہے، اور پھر انسان اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں گوشت میں سے، پھر اس کے اوپر کھال چڑھتی ہے، اور پھر ایک دوسری مخلوق بن کے انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے۔ پھر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے وجود کو اس کے لیے خوراک کا خزانہ بنا دیا، یعنی اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انسان کو، نہ ماں کو کوئی مسئلہ ہے، نہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، نہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ قرآن اس کو جانوروں کے حوالے سے بیان کرتا ہے، لیکن یہ بات ماں کے بارے میں بھی اتنی ٹھیک ہے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ ہم گوبر اور خون کے بیچ سے دیکھو کیسا تمہیں مشروب پلاتے ہیں، یہ جو دودھ ہے، اور یہی معاملہ ہماری ماؤں کا ہوتا ہے کہ ان کا وجود ہمارے لیے خوراک کا خزانہ بن جاتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹھوس غذائیں کھائیں، تو اچانک ہمارے دانت نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کائنات میں جو طرح طرح کے انواع اقسام کی لذیذ غذائیں ہیں، اور ان کی ایسی غذائیں ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایسی ورائٹی ہے۔ دیکھیے جانور جو ہیں وہ صرف چارہ کھاتے ہیں، جو شیر ہیں، جو درندے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، جو نباتات ہیں ان کی غذا کچھ اور ہے، لیکن انسان دیکھیے کہ کتنی ورائٹی میں غذائیں کھا سکتا ہے، کیسے ذائقے ہیں جو محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہر طرح کی غذا بھی کھا سکتا ہے، یعنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور ذوق جمال کی تسکین بھی ہو رہی ہے۔ کیسا غیر معمولی انتظام ہے۔ اور پھر انسان، اب یہ دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو انسان کیا کرتے ہیں کہ انسان ایک فیکٹری لگاتے ہیں، فیکٹری میں پروڈکٹ بنتی ہے، لیکن انسان عجیب و غریب مخلوق ہے کہ وہ خود ہی فیکٹری بھی ہے، خود ہی پروڈکٹ بھی ہے۔ یعنی ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد یہ جو انسان ہے، بلوغت کے بعد اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور انسان نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ مرد عورت کا جو جوڑا ہے، تو چلیے یہ تو انسانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے اس کی، لیکن یہ پیدا بھی اسی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں صرف 10% مرد ہوں اور 90% عورتیں ہوں، یا اس کے برعکس معاملہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یا مرد پیدا ہونے بند ہو جائیں یا عورتیں پیدا ہونے بند ہو جائیں، تو آپ سوچیے کیا ہوگا۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیلنس بالکل برابر ہے، اور کبھی کسی وجہ سے، جیسے جنگوں میں مرد بعض اوقات بہت مرتے ہیں، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، یہ توازن اگر بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس توازن کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں توازن ٹھیک ہو جاتا ہے، مرد عورت برابر ہو جاتے ہیں، کوئی 1-8% آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی وہی پہلو ہے، ضرورت بھی ہے کہ انسان، اگر یہ مرد عورت نہ ہو تو انسان مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ انسان کے ذوق جمال کا بھی ایک غیر معمولی پہلو ہے جو اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جتنی آپ کی شاعری ہے، عشق و عاشقی کے مضامین ہیں، وہ سب یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں ساری خوبصورتی اصل میں اسی تعلق کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ ربوبیت کا حیرت انگیز انتظام ہے جو اس دنیا میں ہے، اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں اس کی تفصیل کروں تو گھنٹوں گزر جائیں اور ختم نہ ہو۔ قرآن مجید کے چند مقامات میں آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم سے پچھلے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے غصے سے، اس کے غضب سے بچ سکو، اس کی پکڑ سے بچ سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیسی ہستی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ہستی پروردگار کی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے پھر مختلف پھل نکالے جو تمہارے لیے سامان رزق ہیں۔ تو دیکھو تم خدا کے ہمسر نہ ٹھہراؤ،
درا حال ہے کہ تم جانتے ہو. جان بوجھ کے خدا کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں. وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی کو وہی باقی رکھے ہوئے ہے، اور اس درجے کی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، تو اسی کی عبادت کرو. تو یہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، وہ سراپا رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. دیکھو تو صحیح اس نے کیا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. مطلب یہ کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس کشتی میں، ان کشتیوں میں جو تمہاری منفعت کا سامان لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں طرح طرح کے تمام حیوانات، تمام جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو بادل زمین و آسمان کے بیچ میں مسخر ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ربوبیت کے اسباب سامان کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں دیکھو، یہ اسباب دیکھو، اس میں سے کون سی چیز تھی جو تم کر سکتے تھے. یہ تم نہیں کر سکتے تو تمہارے جو خود ساختہ معبود ہیں یہ کر سکتے ہیں؟ یا یہ بتاؤ کہ یہ خود بخود ہو گئی یہ چیزیں. قرآن مجید اس حقیقت کو مزید بیان کرتا ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ جو پیدا کر سکتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. جو پیدا نہیں کرتا تم سوچتے نہیں، تم غور نہیں کرتے. اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. پروردگار تو بڑا مہربان ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. یہ نعمتوں کے اسباب قرآن مجید توجہ دلاتا ہے، جگہ جگہ جو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے. قدیم زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ شرک کی گمراہی تھی جس کے اندر لوگ مبتلا تھے، اور اس زمانے میں لوگ الحاد میں مبتلا ہیں. اس سب کی وجہ کیا ہے؟ یعنی خدا کو نہ ماننے، اور ایک نہ ماننے کی وجہ انسان کی محسوس پرستی ہے. یعنی زمانہ قدیم کا انسان جو تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کرنے والا خدا نظر نہیں آ رہا. اچھا نظر کو آتا تھا، نظر آتے تھے بت، نظر آتا تھا چاند، نظر آتا تھا سورج، نظر آتے تھے تارے، نظر آتے تھے وہ جھوٹے معبود جو انسان اپنے ذہن سے گھڑتا اور اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا. تو انسان انہی کی عبادت کرتا، انہی کی پرستش کرتا، سارا کریڈٹ انہی کو دیتا تھا. مزاروں پہ جاتا، قبروں پہ جاتا، اولادیں مانگتا، مدد مانگتا، اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتا. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یعنی خدا میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ خدا نظر نہیں آتا، یہ نظر آ جاتے ہیں. تو یہ تھی وہ بنیادی وجہ. دور جدید میں اس گمراہی نے ایک دوسری شکل اختیار کی. یعنی زمانہ قدیم میں تو گریک میتھولوجی جیسے ہوتی تھی، ہندو دیومالا ہوتی تھی، یونانی دیومالا ہوتی تھی، اور اس میں مختلف بتوں کے، مختلف خداؤں کے، مختلف دیوتاؤں کے مختلف کام تھے. کوئی آسمان کا خدا تھا، کوئی سورج خدا تھا، کوئی چاند کا خدا تھا، کوئی زمین کی دیوی تھی، کسی کے ہاتھ میں بارش تھی، کسی کے ہاتھ میں رزق تھا. تو اس کے نتیجے میں عبادت، انسان کی محبت، انسان کی عقیدت کا رخ تھا انہی لوگوں کی طرف ہو گیا تھا. دور جدید میں انسان ایک دفعہ پھر ایک دوسرے پہلو سے اسی محسوس پرستی کا شکار ہوا. اسے اب بھی خدا نظر نہیں آتا. اسباب نعمت نظر آتے ہیں، خدا نظر نہیں آتا اسے. جب خدا نظر نہیں آتا تو وہ کہتا خدا تو نہیں ہے. اب سوال یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پرانے زمانے میں تو جس طریقے سے یونانی دیومالا تھی، اس زمانے میں ایک سائنسی دیومالا وجود میں آئی ہے، اور اس کو ہم ارتقاء کا نظریہ کہتے ہیں. یہاں انسان عجیب و غریب طریقے سے توجیہ کرتا چلا جاتا ہے ہر چیز کی. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی معقولیت نہیں ہوتی. آپ کبھی ان کے پروگراموں کو دیکھیں، ان کی تقریروں کو سنیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، جگہ جگہ ایک لفظ استعمال کریں گے، مدر نیچر.
یعنی یہ نیچرل سلیکشن سے ہوا، یہ خود بخود ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز اس طرح کیسے ہو سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں نیچرل سلیکشن کی وجہ سے ہوا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے کوئی تصورات بنا دیے. بھائی یہ خود بخود چیزیں نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسے کسی لاجک کے تحت، کسی منطق کے تحت، کسی معقولیت کے تحت اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو مانا نہیں جا سکتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جائیں. میں نے توجہ دلائی ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے میری کتاب قسم اس وقت کی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں وہاں میں نے بڑی تفصیل سے مثالیں دے کے بتایا ہے، میتھمیٹکس کی مثالیں دے کے بتایا ہے کہ دیکھیے یہ جو کرۂ ارض ہے اس کی عمر بمشکل 4.5 ارب سال ہے. 4.5 ارب سال میں یہ سارے اتفاقات نہیں ہو سکتے. اس طرح کے اتفاقات ہونے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ 4 کھرب سال میں بھی نہیں ہو سکتے. یعنی ایک خاص ڈائریکشن میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ایک زمانے میں کہ اگر فرض کر لیں، مان بھی لیں کہ یہ ارتقا سے سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیے ارتقا یہاں ایک ڈائریکشن لیتا ہے. ہر قدم پہ ارتقا وہی موڑ مڑتا ہے، وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ کوئی پیچھے سے ڈائریکشن دے رہا ہے، کوئی ہدایت دے رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں، قرآن نے توجہ دلائی ہے مختلف مراحل کی، تو مختلف روپ ہیں جو اختیار کرتا ہے. ایک قطرہ آپ سے شروع ہوتا ہے اور پھر خون کی پھٹکی ہے اور پھر گوشت کا لوتھڑا ہے اور پھر ایک پورا دھڑ بن جاتا ہے اور پھر ہڈیاں ہوتی ہیں. تو ہر موڑ پہ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام ہوا ہے پیچھے سے. وہ پروگرام وہی ڈائریکشن دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان جیسی غیر معمولی ہستی وجود میں آئے. تو سوال یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو پیچھے کھڑا ہوا ہے. چلیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قانون دریافت کر لیا، لیکن وہ قانون کسی نے بڑی ذہانت کے ساتھ بنایا ہے، بڑی قدرت کے ساتھ بنایا، بڑی حکمت کے ساتھ بنایا. اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انسان انکار کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زمانہ قدیم میں انسانوں نے اپنی ایک دیومالا ایجاد کی اور سارے کام انہوں نے مختلف خداؤں کو تفویض کر دیے، پھر انہی کی عبادت کی، انہی کی بندگی کی اور خدا کا انکار کیا یا اس کی عبادت میں شرک کیا. اور دور جدید میں انسانوں نے خدا کا انکار کر دیا، اسے ماننے سے انکار کر دیا. اور اب قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو آج کے انسانوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن یہ ایک غیر علمی رویہ ہے، یہ ایک غیر عقلی رویہ ہے. ربوبیت جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، زندگی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، بقائے زندگی کا جو سامان، جو اسباب حیات یہاں پائے جاتے ہیں، وہ اس حقیقت کا کھلا بیان ہے کہ خدا کو نہ ماننا اور اسی طرح کسی کو اس خدا کی خدائی میں شریک سمجھنا ایک غیر علمی اور غیر عقلی رویہ ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی معقول آدمی اس کو نہیں مان سکتا. اس لیے نہیں مان سکتا کہ یہاں پر ہر چیز زندگی کو بچانے کے مشن پہ معمور ہے. ہم ایک ایسی کائنات میں جی رہے ہیں، میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ یہ قاتل کائنات ہے. پوری کائنات قاتل کائنات ہے، زندگی کی قاتل ہے. اس کرۂ ارض پہ آ کے کائنات کی تمام قوتیں قاتل بننے کے بجائے محافظ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کس نے کیا؟ اور اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے. اقبال نے کہا تھا اور کیا خوب کہا تھا کہ خدائی اہتمام خشک تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے. خدائی اہتمام خشک تر ہے، یعنی پوری تری پوری خشکی کا اہتمام کرنا یہ تو درد سر ہے پروردگار. تو یہ اقبال نے کہا تھا اور سچی بات ہے، یہ درد سر ہے. یہ خود بخود ہو نہیں سکتی یہ چیزیں. اور کون ہے خدا کے سوا جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، ربوبیت کے لیے ساری کائنات کو ملا رہا ہے؟ وہ سمندر، سورج، ہوا، بادل، فضا، زمین، پہاڑ، دریا سب کو ملاتا ہے. سوچیے اس کے بعد ہم ایک پانی کا گھونٹ پیتے ہیں، اس کے بعد ایک کھانے کا نوالا کھاتے ہیں. اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد کہ زمانہ قدیم میں جو لوگ کرتے تھے کہ کسی کو اپنی مشکلات کا حل کرنے والا قرار دے دیا اور کسی کو خزانہ بخشنے والا قرار دے دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو قرآن اس پہ تبصرہ کیا کرتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تمہارے گھڑے میں نام ہے. اور اسی طریقے سے دور جدید میں یہ جو نیچرل سلیکشن ہے اور یہ جو مدر نیچر ہے، یہ بھی گھڑے میں نام ہے. یہ وہ اسم ہے جس کے پیچھے کوئی مسمہ نہیں ہے، یعنی کوئی حقیقت ان کے پیچھے موجود نہیں ہے. آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں،
کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف خدا کی ہستی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، اور خدا کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جو قرآن مجید دیتا ہے۔ پہلی دلیل اس سینس میں کہ میں نے جو ترتیب قائم کی ہے کہ تم اس دنیا میں اگر جی رہے ہو تو نہ تم خود جی سکتے ہو، نہ خود اپنے آپ کو وجود میں لا سکتے ہو، اور نہ تمہارا میرے علاوہ کوئی خالق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو تمہارا خالق میں ہوں تو میری ہی عبادت کرو، اور یہ دلیل آخرت بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے۔ دلیل توحید اس پہلو سے ہے کہ خدا یہ سب کچھ نہ کرے تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا شکر لازم ہے، اور دلیل آخرت اس پہلو سے ہے کہ اگر خدا نے سب کچھ نعمتیں دی ہیں تو ایک روز وہ تم سے حساب لے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ دلائل کا یہ مطالعہ ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔